إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 68 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے. وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں نازل ہوئیں تورات اور انجیل، الا من بعد، سوائے ان کے بعد. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں اختیار کرتے. ہا انتم ہؤلاء، اور یہ ہو تم لوگ، حاججتم، جو جھگڑا کرتے ہو تم، فیما لکم بہ علم، اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم ہے. فلم تحاجون، تو پس پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم،
کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیہ، نہیں تھے کبھی بھی ابراہیم یہودی، ولا نصرانیہ، اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ہمیشہ سے تھے بڑے یکسو ہو کر سر تسلیم خم کرنے والے. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ کبھی بھی مشرکوں میں سے. ان اولی الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم کے سب سے اولا یعنی قریبی لوگوں میں سے وہ ہیں، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے. اہل کتاب کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے بعد اب یہود و نصارہ کا جو ایک دعویٰ تھا اس کے متعلق ان کی غلط فہمی دور کی. یہود و نصارہ دونوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، اور یہ نسبت دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے. تو اس اعتبار سے وہ نسبی طور پر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کر کے فخر کرتے تھے. اور اس لیے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اور اس کے بعد ان کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء ہوئے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور ہم بھی اسی بنا پر یہودی. اور عیسائیوں نے بھی یہی دعویٰ انہی دو بنیادوں پہ شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، اور ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم کی طرف ہے، اور وہ حضرت ابراہیم کا دین نصرانیت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کیسے اس بارے میں جھگڑا کر سکتے ہو، اور کیوں جھگڑا کرتے ہو، جب کہ تورات اور انجیل دونوں ہی حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئیں، اور تورات کو ماننے والے یہودی ہیں، انجیل کو ماننے والے عیسائی ہیں، نصرانی ہیں. تو جو کتابیں نازل ہی حضرت ابراہیم کے بعد ہوئی ہیں، ان کے ماننے والے یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی تھے؟ اس وقت تو یہودیت اور عیسائیت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. تو تم اس بارے عقل نہیں اختیار کرتے. اور پھر فرمایا کہ تم لوگ وہ ہو کہ جو جھگڑے کرتے ہو اس چیز میں بھی جس کا تمہیں کچھ علم ہے، یعنی جو تورات اور انجیل ہیں ان کا جو علم تمہارے پاس ہے اس میں بھی تم آپس میں منقسم ہو، فرقہ در فرقہ ہو، منقسم ہو، تمہارے عقیدے بھی مختلف ہیں، اور تم نے تحریفیں بھی کی ہوئی ہیں، حالانکہ کچھ نہ کچھ علم تمہیں تورات اور انجیل کا ہے. تو وہ معاملہ جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں، اس کے بارے میں جھگڑا کر کے تم کس حق پہ پہنچ سکتے ہو، اور تم اس پہ بارے میں دعوے کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا تم نہیں جانتے، اللہ یقینی طور پہ جانتا ہے، اور جو بات اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ حق ہے. اور وہ کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہودی اور عیسائی نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان تھے. اور یہ دین اللہ کے ہاں ہمیشہ اسلام ہی رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تمام انبیاء کا دین یہ اسلام ہی تھا. تو اس لیے فرمایا وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ کبھی مشرکوں میں سے تھے. تم لوگ اپنی نسبتیں ان کی جانب کر رہے ہو، نہ تم اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہونے والے ہو، نہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہو، نہ ہی اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے والے ہو. تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ یعنی ایک بھی چیز میں تمہارا منہج ابراہیم علیہ السلام والا نہیں. اس لیے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام کی کسی سے نسبت بنتی ہے تو وہ خون کی نسبت نہیں، وہ اس منہج کی نسبت ہے، اس دین کی نسبت ہے
جس کی وہ دعوت دیا کرتے ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو وہ لوگ ان کے زیادہ قریب ہیں، اولا ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. اور ان کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ ھذا النبی، یہ نبی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں. تو اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتے، اس لیے وہ زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ تعلق اور نسبت کے پر حق پر ہیں. اس لیے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور جان لو اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. یعنی یہ ساری نسبتیں حقیقتاً تو اس لیے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کس کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی نسبت اس لیے اور ان کی اتباع اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ یکسو تھے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص برتنے والے تھے. تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت اور والذین ھذا النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور آپ کا کلمہ پڑھنا بھی اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اصل اللہ کی اتباع ہے، اصل اللہ رب العزت کا انسان قرب حاصل کرنا چاہے تو جس کے اتباع میں اللہ نے اپنے قرب کی گارنٹی دی ہے، اس رستے پر چل کر بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے اور اللہ کا ولی بنے. تو اللہ کا ولی بننے کے لیے دین پر اور شریعت پر عمل کرنا پڑتا ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ شریعت کا میں پابندی ہوں، میرے پاس کوئی اور رستہ ہے جو طریقت ہے اور میں اس پر چل کر اللہ کا ولی ہوں. تو اللہ کا ولی وہی ہے جو جتنا زیادہ متبع سنت ہے، جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کے احکامات پر چلتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. ایسوں کو ہی، ایسے ایمان والوں کو ہی اللہ اپنا دوست بناتے ہیں. باقی دعوے ساروں کے ہیں، یہودیوں کے بھی تھے، عیسائیوں کے بھی تھے، اللہ نے ان کے دعووں کو باطل کر دیا. تو مسلمان کہلانے والوں میں سے بھی جو مانے ایک نہ اور ہر قسم کی شرک میں بھی مبتلا ہو، بدعات میں بھی مبتلا ہو اور منہج بھی اس کا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو اور دعوے یہ ہوں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور فلاں اللہ کا ولی ہے، تو ان دعووں سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.